السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اچھا جی، آج ہم نے آیت نمبر 5 تک متقین کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کافی ڈیٹیل میں. اب آگے جو آیت نمبر 6 اور 7 ہیں اس کے اندر اللہ پاک نا کفار کی بات کر رہے ہیں. تو آج ہم آیت نمبر 6 کو دیکھیں گے اور اسپیسیفکلی اس کے اندر جو ورڈ کفر ہوا نا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں تک کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. انا بے شک، یا یہاں پہ کیونکہ پیچھے متقین کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ انا جو ہے نا آپ اس کو اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ رہے وہ لوگ، کہ ایک کیٹیگری کی بات ہو گئی ہے. اب جب اگلی کیٹیگری کی بات کریں تو آپ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ تو ہو گئے، اب رہے یہ لوگ، یعنی کہ جو بقایا لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے. الذین، وہ جنہوں نے یا وہ لوگ جو کفروا کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کفروا کا روٹ ہے کاف فارا کفرا. ٹھیک ہے جی، باقی ہم اس آیت کا پہلے سارا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پھر ہم کافر پہ واپس آتے ہیں. سواء کا مطلب ہے برابر ہونا. اس کا مجھے روٹ کنفرم نہیں ہے بلکہ میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گی. علیہم، علی اوپر، ہم ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ کفار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پہ. حمزہ والا جو ہے اس کا مطلب ہے خواہ، کہ چاہے. انزل، ٹھیک ہے، نون زال رہا، نظر، ٹھیک ہو گیا، نظر. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حضور پاک کو کہا جا رہا تھا کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے. انذرتم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ہم کا اشارہ ان کی طرف ہے. آ جاتا ہے یا، لم نہیں. تنذرہم، تا کا اشارہ حضور پاک کی طرف ہے. تنذرہم، آپ ڈرائیں انہیں. لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. یہاں پہ اس آیت میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں آپ بیسکلی ان کو ہدایت دیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، جو بھی ہے وہ ان کے لیے برابر ہے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جیسے وہ کہتے نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو جتنا سمجھا لو اس کو تو جو ہی نہیں رینگتی. یہ ایک قسم کی وہ والی بات آ جاتی ہے. اب ہم نا کفروا کو، آج ہمارا فوکس ورڈ کفرا کے اوپر ہے. اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ہم نے جیسے متقین لوگوں کی صفات دیکھی تھی، آج ہم کفار کی صفات دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اس کا روٹ دیکھ لیا کافارا، اور اس کا مطلب مادی، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اس کے روٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا، ڈھک دینا کسی چیز کو، چھپانا، پردہ ڈال دینا. جیسے فار ایگزامپل آپ اس طرح سوچ لیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے صوفہ وغیرہ پڑا ہوا، آپ اس کو کور کرتے ہیں تو وہ آپ نے اس چیز کو ڈھانپ دیا، آپ نے اس چیز کو ایک قسم کا دنیا سے اس کو چھپا دیا. ٹھیک ہو گیا. اب عربی میں نا لوگ، جو کسان کا ورڈ ہے نا، جو فارمر ہوتا ہے، کسان کے ورڈ کو بھی نا کبھی کبھی وہ یعنی کہ کافر کے ورڈ کے ساتھ تشبیہ قسم کی آپ کہہ لیں کہ دیتے ہیں، کیونکہ کسان کیا کرتا ہے، وہ بھی بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، جو وہ بوتا ہے تو وہ چھپا دیتا ہے اسے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کافرہ جو ہے نا، ہم نے جیسے ہم نے اردو میں اور انگلش میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے ورب. فعل، جو ورب ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو کفرہ کیا ہے؟ انکار کرنا. جیسے ہم نے دیکھا ڈھانپنا، چھپانا، یہ ایک ایکشن ہے، یہ ایک فعل ہے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا. لیکن یہاں پہ اس آیت کے کانٹیکس میں اس کا مطلب ہے انکار کرنا، رد کرنا، حق کو چھپانا یا حق کو رد کر دینا. اب قرآن پاک کے اندر نا
کفرا یا کفر جو ہے نا صرف نہ جاننے کو نہیں کہتے، یعنی کہ ایک ہم جیسے بات کرتے ہیں نا، ہم نے سورہ الاعراف میں بھی ہم نے جاہلون کا ورڈ پڑھا تھا. اب جاہل زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں جاہل اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے کانٹیکسٹ سے کہ جاہل ضروری نہیں کہ وہ ان پڑھ ہی ہو، پڑھے لکھے جاہل بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم کفار کو بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے، کیونکہ جیسے ہم ابو جہل کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی، اس کو پتہ تھا، وہ اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا، دعا بھی اس نے مانگی تھی، لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ وہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، قرآن پاک کے ایک حصے کو ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایکسیپٹ کر رہا تھا اور دوسرے کو رد کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ حق بات. باقی جو قریش مکہ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ حضور پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اہل کتاب جو تھے وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں پڑھا ہوا تھا کہ حضور پاک آئیں گے، ان کا نام جو ہے وہ احمد ان کی بکس میں آیا ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ احمد اور محمد جو ہیں ان دونوں کا روٹ ہا میم دال ہے، دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے. تو وہ لیکن انہوں نے اس حق کو جھٹلایا، اس پر ایک قسم کا اپنی عقل پہ ہی آپ سوچ لیں کہ انہوں نے پردہ ہی ڈال دیا نا ایک قسم کا کہ نہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو انہوں نے حق کو چھپایا. تو اس لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ان کو پھر کفارہ کا اللہ پاک نے ان کے لیے ورڈ استعمال کیا. منافقون جو ہے وہ ہم اوبیسلی اگلی کیٹیگری ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ان میں یہ فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب نا ہم قرآن پاک کی ہی اور احادیث کی روشنی میں نا اب ہم جو کفار ہیں نا ان کی ہم صفات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان صفات کا یہ مقصد نہیں ہے، یعنی کہ ڈسکس کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری کی ساری ہی ایک بندے میں ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ اور یہ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ ساری کی ساری ہیں. ہم یہ بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ چاہے یہ ساری کوالٹیز ایک بندے کے اندر ہوں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں اور حضور پاک نے ہمیں حکم دیا ہوا کہ ہم کسی کے اوپر لیبل نہ لگائیں کہ وہ بندہ کافر ہے یہ جیسے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہم آگے ایک حدیث میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو آ جاتا ہے استکبار، غرور، ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ لکھ لیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34، آئی تھنک 34 بنتی ہے وہ، آیت نمبر 34. اس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اور نافرمان یہاں سے مراد کفار ہی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو رد کر دیا. اب ہم دیکھیں ابلیس کی کہانی میں نا اگر ہم ذرا اس پہ ذرا غور و فکر کریں تو ایک بہت گہرا اس کے اندر لائک سبق ہے کہ آپ دیکھیں جس دنیا پہ آنے سے پہلے ہم انسان تو ہم تو نئی ایک قسم کی ریسنٹ مخلوق ہیں، پتہ نہیں کتنے سال کتنی صدیاں کتنے وہ جنات یہاں پہ رہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کی بیسکلی جگہ تھی، اور جیسے وہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ یہ تو ہمارا محلہ تھا، یہ پتہ نہیں افغان کیوں اٹھ کر آ گئے ہیں، یا افغان تو چلے میں نے ایسے اگزامپل دیا، لیکن ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یعنی کہ کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے بھی ایک مطالبہ کیا ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، تو یہ لوگ کون ہے، یہ مخلوق کیا ہے جو ہماری جگہ یہاں پہ آ گئی ہے. اس لیے اکثر آپ لوگوں کو ہم نے جیسے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم لائک ویران علاقوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم پہ قسم کا جو خوف طاری ہوتا ہے نا وہ ان کی پریزنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو اوبیسلی ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویران علاقوں میں ہوتے ہیں، تو جو خوف ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. خیر بات ہم کیا کر رہے تھے ابلیس کا یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے، ہم نے صرف یہ پڑھا ہوا ہے کہ ابلیس جو ہے نا اس نے اللہ پاک کی بہت عبادت کی اور اتنا یعنی کہ رینکس میں اپنے کیا کہتے ہیں درجات میں وہ بڑھ گیا کہ اس کو حضرت جبرائیل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایکویولنٹ جگہ ایک قسم کی اس کو مل گئی ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ استکبار جو ہے وہ اللہ پاک کو اتنا ناپسند ہے کہ چاہے اس نے ہزاروں سال پتہ نہیں کتنے ہزار سال، تو پھر بھی ایک لمیٹڈ ہم کو کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس نے کتنے سال عبادت کی ہے، کتنا اتنی کہ اس کو حضرت جبرائیل کے ایکویولنٹ اس کو ایک پوزیشن دے دی گئی.
ہیں کہ وہ ان کی میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا. کہ جب اللہ پاک نے جب آدم کا سارا سلسلہ ہوا تو وہ ایک میٹنگ ہی تھی نا قسم کی, اللہ پاک نے سب کو گیدر کیا. اللہ پاک یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ نہیں تم تو جن ہو, تم نکلو یہاں سے, لیکن اللہ پاک نے اس کو الاؤ کیا کیونکہ اللہ پاک نے سارا لکھا ہوا تھا کہ ابلیس یہ کرے گا, اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو اللہ پاک نے سب کچھ پہلے لکھا ہوا تھا ہماری تقدیر کے اندر. تو لیکن اس سے بس ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو استکبار, تکبر, یہ والی جو چیزیں یہ بس اللہ پاک کو بہت زیادہ ناپسند ہے. تو ہم اس کی آگ بلکہ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں, آپ لوگ لکھ لیں صحیح مسلم کی 91A, صحیح مسلم کی 91A. اس کے 2 پارٹس ہیں, ہم 91B کو بھی دیکھیں گے. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہم نے بہت پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اس نے سوال کیا, جینوئن سوال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو رد کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. دیکھیں اب یہاں پہ ایک سوال آ گیا نا کہ ہم لوگ اکثر ہم انسان ہیں ہی ایسے کہ ہم تھوڑا سا نا تکبر کی طرف آ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑے گھر میں رہتا ہے, اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, ایسا جو بھی ہے, چاہے وہ بیچارہ شو آف نہ بھی کر رہا ہو, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ پتہ نہیں کیا نہیں ہے نا, ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں ایسی چیزیں, ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث سے ہمیں کلیئرلی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوا کہ دیکھیں اللہ پاک خود خوبصورت ہے اور اللہ پاک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں, آپ ان پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں, ان کو یوز کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو آپ یوز نہ کریں, لیکن اور پھر ساتھ میں بتا دیا ہو کہ تکبر ایکچوئل میں کیا ہے, کہ آپ حق کو رد کریں. کہ جب آپ کو ریمائنڈر دیا جائے اللہ پاک کی آیات کا یا کسی بھی اچھی بات کا آپ کو ریمائنڈر دیا جائے, اس کو آپ رد کریں تو وہ تکبر کے اندر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور تکبر کے اندر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبھی میں بہت بڑی چیز ہوں اور دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں ہے. ایون نالج کے سلسلے میں کہ میں نے فلاں لیکچر سنا تھا, 10 لوگوں نے اور سنا تھا, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ان 10 لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی انکانشیسلی آپ تکبر کر رہے ہیں. اچھا, اب اسی کی نا ایک اور ویریشن ہے, صحیح مسلم کی 91B بھی لکھ لیں پلیز. 91A اور 91B دونوں ڈسکس کر رہے ہیں ہم. اچھا, اس میں بھی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو, اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو, غرور ہو. میں نے یہ ویریشن پہلی دفعہ سنی تھی. میں نے تو ہمیشہ یہ والی چیز سنی تھی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ویریشن میں نے پہلی دفعہ سنی تھی کہ اگر رائی کے دانے کے یعنی کہ برابر اگر ایمان بھی ہو تو وہ بندہ جو جہنم میں داخل. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے پرسپیکٹیو کتنا چینج ہو جاتا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہی ہم نے جو ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جتنا حقیر درجے کا آپ کا ایمان ہو, لیکن وہ ایک پلڑے میں ڈالیں ورسز آپ دنیا کی ساری خوبصورتی اور کفار کی جو بھی کفار کی یا منافقین کی آپ ساری وہ ایک پلڑے میں ڈالیں تو ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا. سبحان اللہ. مجھے تو یہ حدیث بہت زیادہ پسند ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ نا وہ اس کا خوف اور طمع کا نا ایک قسم کا مکسچر ہے کہ آپ کو امید بھی ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو جنت مل سکتی ہے, اور آپ کو تھوڑا سا اس بات کا خوف بھی ہو کہ اگر میرے دل میں تکبر ہوگا تو جنت میرے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے اس لیے بہت پسند ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ایمان جو انسان کو جہنم سے نجات دلاتی ہے یا دلاتا ہے, چاہے وہ مقدار میں بہت کم ہی کیوں نہ ہو, اور تکبر انسان کو جنت سے محروم کرنے والی بہت خطرناک صفت ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. ہم نے استکبار کو دیکھ لیا. اگلی کیٹیگری دیکھتے ہیں جو آ جاتی ہے کہ حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کا انکار کرنا, ٹھیک ہے. یہ بھی کفر کی بنیادی خصوصیت یا صفت آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ لوگ لکھ لیں سورہ البقرہ کی آیات نمبر 87 سے 89.
سورہ البقرہ کی آیات 87 سے 89. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، اور روح پاک یعنی کہ حضرت جبرائیل امین سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. کون کہتے ہیں؟ اہل کتاب. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس یعنی کہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں یعنی کہ تورات اور انجیل، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر. اب یہاں پہ تو باقاعدہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے حضور پاک کا بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کو بھی ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ان کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ 40 سال وہ ان کے درمیان میں رہے، صادق اور امین کہلاتے تھے، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کو پھر بھی ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہی بات آ رہی ہے کہ یہ ان کی ایک صفت ہے. استکبار بھی تھا اور ساتھ میں یہ چیز تھی کہ حق ان کو پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کی لینیج سے کیوں یہ چیز، یعنی کہ کیوں ادھر سے کیوں نبی آیا، حضرت اسحاق کی لائن سے کیوں نہیں آیا، تو وہ بھی استکبار ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم سے دونوں سٹیم کر رہے تھے تو یہ بنتا نہیں تھا، لیکن بس یہ انہوں نے کیا. کیونکہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ بات نہیں کرتے، شخصیت پرستی آگے اس کو کہہ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس کا ورڈ، پرائڈ آپ کو کہہ لیں گے. آپ کے ہاں جو آپ کے جو خاندان ہوتے ہیں، آپ کی جو وہ ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ہماری جیسے کاسٹس وغیرہ ہیں، اس پہ بھی تکبر کرنا کہ بھئی ہم تو آ رہے ہیں فیملیز ہیں، ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں، یہ ہے وہ پتہ نہیں فلانٹم کا. مجھے اچھا یہ ہم 2 کیٹیگریز دیکھی ہیں. ایک اور کیٹیگری کیا ہے؟ کفران نعمت، کہ جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا آپ شکر نہ کریں. اس میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 جس میں اللہ پاک کہتے ہیں اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. اس میں بلکہ ہم نے قارون کی اگزامپل بھی دیکھی تھی. ایک منٹ اس کو ذرا. اچھا ہم نے بلکہ سورہ القصص میں اس کی قارون کی بھی اگزامپل دیکھی تھی کہ قارون نے کیا کیا تھا. اس نے کفران نعمت ہی کی تھی نا، کہ اللہ پاک نے اس کو علم دیا تھا، اللہ پاک نے اس کو مال دیا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ یہ جو سب کچھ میرے پاس ہے یہ تو میرے اپنے بلبوتے کی وجہ سے ہے. تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا، اس کو زمین میں دھنسا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میری سزا بہت سخت ہے اگر تم کفران نعمت کرو گے. اور یہ بلکہ ہم دنیا میں ہم نے یقیناً اپنی لائف میں بھی چیزیں دیکھی ہوں گی. کبھی کبھی وہ ہوتی ہے فوراً پکڑ ہوتی ہے، کوئی آپ بات کر جاتے ہو. اکثر پیرنٹس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بدتمیزی کیا تو فوراً آپ کی کبھی کبھی پکڑ ہوتی ہے. وہ پکڑ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو. ہاں جی میرے ساتھ بھی ہوا اکثر اللہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے پتہ نہیں کس سے میری کونی دروازے میں لگی تھی، ایسا کہا اللہ اکبر، اللہ پاک فوراً پکڑ ہوگی. ہوتا ہے اس طرح. اچھا جی. اچھا یہ تو ہم نے کیا کہ ایک تو آپ اس کو رد کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کریں. آپ یہ ریکگنائز کریں کہ آپ کے پاس جو اللہ پاک نے آپ کو دیا، چھوٹا بڑا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں، آپ اس کو اپنے دل کے اندر ہی آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے یہ جو صلاحیت اللہ پاک نے مجھے دی ہے اللہ پاک نے دی ہے، رزق جو ہے اللہ پاک نے دی ہے، اور کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی حکمت ہے، آپ اللہ پاک پہ یقین رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے 3 کیٹیگریز کر لیں. اب چوتھی کیا ہے کہ اللہ پاک کی آیات، دین یا رسولوں کا مذاق اڑانا
ٹھیک ہے، یہ بھی کفار کی صفت میں شمار ہوتا ہے. اس میں ہم سورہ الکہف کی آیات نمبر اللہ تعالیٰ کی آیات، دین یا رسولوں کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے جی، اس میں ہم سورہ الکہف کی آیات نمبر 103 سے 106 دیکھیں گے. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے سورہ الکہف کی آیات 103 سے 106. کہف. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ اس کا کانسیکوینس بتا دیا ہوا ہے کہ، اور اگین ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی ہوئی کہ آیات سے مراد ایک تو کہ بندہ خود پڑھے، ایک یہ ہے کہ بندے کو ریمائنڈر دیا جائے، چاہے درس میں دیا جائے، چاہے آپ کا آج کل تو فون بھی جو اس پہ ہر جو چیز آتی ہے، ریلز آتی ہیں، کوئی میسج، وہ سارے ریمائنڈرز ہی ہوتے ہیں. اب ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو اب یہ بھی دے سکتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں نا زیادہ تر ہم نے نا اس میں حقوق اللہ بھی دیکھنے اور ہم نے اس میں حقوق العباد بھی دیکھنے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کیٹیگری فلفل کیے جائیں اور دوسری کو آپ بالکل نیگلیکٹ کر دیں. میں جانتی ہوں ایک ایسی فیملی کو آئے گا اس کے وہ حقوق اللہ میں تو کمپلیٹلی پورے ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز سب کچھ کرنا ہے، لیکن حقوق العباد میں ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے کوئی کرایہ دار اگر آپ کے ہیں، آپ نے ان کو ٹھیک ہے کرائے پر دے دیا، یہ وہ نمازیں پوری پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب وہ یہ بھی تو چیز ریکگنائز کریں کہ آپ کو اگر گھر جو کرائے پہ دیا گیا وہ آپ کی امانت ہے، اس کو آپ نے ذرا نا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا ہے، لیکن وہ اس کا بیڑا گرک کر کے آپ کو واپس دیں تو وہ امانت میں خیانت والی چیز ہے نا. اور پھر یہ کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ نے یہ نقصانات کیے ہیں جو بھی ہیں، تو ان کا وہ پھر بھاگ جائیں بس کہ نہیں ہم تو نہ آپ کو جانتے ہیں، نہ یہ نہ وہ، نہیں ہم تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حقوق العباد میں بھی، اور یہ ہے کہ آپ سے سوال اس کا چیز کا ڈیفینیٹلی ہوگا. کچھ لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں پیسے دیں، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، 5ویں کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ جو خواہشات کو حق پر ترجیح دیتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے لیکن میرا دل یہ کرنے کو کر رہا ہے، یہ وہ والی چیز ہے. اچھا، اس میں ہم ایک بہت بیسک ایگزامپل بوائے کی لے لیتے ہیں. مجھے ایسا یاد آتا ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر خاتون تھی، اس سے نا کوئی بوائے کی بات کر رہا تھا، تو اس کا ریئیکشن پتہ کیا کہتا کہ میں تو پتہ نہیں میک ڈونلڈس کے بغیر میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی ہوں، تو ایم سوری میں تو بوائے نہیں کر سکتی. خیر اب اگین اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس کی کتنی سچائی تھی، اس کے اندر کیا تھا، وہ اس کا ویسے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ایگزامپل ہم یہ لے رہے ہیں کہ آپ اس طرح یہ خواہش نفس والی ایک قسم کی بات آ جاتی ہے نا، تو ایک تھوڑی سی وہ ہے. اب ایک اور خواہش نفس والی یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ بیچارے بھوکے پھر رہے ہیں، ان کیا آپ حق ادا نہ کریں، خود اپنے لیے 80 ہزار کے لاکھ کا پرفیوم لے لیں. کیا تو کو بنتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ یہ لیکن ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اپیرنٹلی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاں، ایک کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے خرچات آپ نے پورے نہیں کرنے، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ اوہو ہم تو بہت ہیں، ان پہ آپ ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے خرچ کر دیں. یہ اب آپ بے وقوفی کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہم نے خواہشات والا دیکھا ہے، اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟
لائک اس پہ اب ایکسپلین کرنے کا کیا ہے، وہ ہمیں یہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اندھا دھند اگر اپنی اندھا دھند کسی چیز کے پیچھے اگر آپ بھاگ رہے ہیں تو وہ کتنی مجھے نا بڑی اس چیز ہوتی ہے. بلکہ آگے ہم نے اگلی والی آیت جو آیت نمبر 7 کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ جب یہ پردہ ڈل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اس پردے سے بچائے، اس پردے سے. اچھا جی، ایک اور کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو نازل کردہ ہدایات ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کی آیات ہیں، یہ وہ ان سے نفرت یا بیزاری کا اظہار کرنا. اگین اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو جب ریمائنڈر دیا جائے تو آپ کہہ دو کہ بھائی ہمیں نہ ریمائنڈر دیں، ہمیں بہت پتہ ہے. یہ استقبال کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا آ جاتا ہے. اور یہ والی چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نا واقعی ناگوار تھوڑی سی گزرتی ہیں. میں ڈینائی نہیں کروں گی. جب میں نے سب سے پہلے سورہ نساء پڑھی تھی نا، تو اس کے اندر جو وراثت کی تقسیم وغیرہ تھی نا، وہ مجھے تھوڑی سی انفیئر لگی تھی جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی. خیر اگین ہم حکمت بہترین طریقے سے، تو جو فل حکمت ہے وہ تو اللہ پاک کو پسند ہے. کبھی اس کو پڑھنا تو ہوتا ہے، خواتین کے ڈیفینیٹلی دل میں آتا ہے کبھی عورت کا حصہ کم کیوں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں اگین اگر اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں. آل دیٹ اگین ہم وہ نماز والی بات بھی لے لیتے ہیں کہ ان کو بریک نہیں ملتی. خواتین کو پھر بھی ہفتے 10 دن کی، 10 دن تو خیر میں بہت زیادہ کہہ رہی ہوں، 5 سے 7 دن کی مہینے میں بریک مل جاتی ہے. روزوں میں ہمیں بریک مل جاتی ہے، مردوں کے لیے کوئی بریک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو وہ تھوڑا سا وہاں سے لائک بیلنس ہو جاتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد کی آیات نمبر 8 اور 9. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اس کے اندر وہ والی چیز بھی آ سکتی ہے کہ قرآن پاک کے کچھ حصے کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور قرآن پاک کے کچھ حصے کو وہ رد کر دیتے ہیں. یہ ملٹیپل چیزوں کے لیے آ سکتا ہے. تو یہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہی بات ہے نا، ہم نے وہ آیت آتی ہے آئی تھنک سورہ البقرہ میں ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ایکسیپٹ کرنا تو سارا کا سارا ایکسیپٹ کرو، چاہے تم پر ناگوار گزرے، ایکسیپٹ تمہیں کر، کیونکہ وہ ایک قسم کا آپ کا ایک اگین آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ انفاق بھی ہے، آپ کی وہ قربانی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی ساری چیزیں اگر اس پرسپیکٹیو سے ذرا سوچیں نا تو پھر وہ شاید تھوڑی سی آسان بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین ہونے کے باوجود، اب ہم نے یہ وہ کیٹیگری دیکھ لی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حق کیا، اور یقین ہو آپ کو کہ اچھا نہیں یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر بھی انا کی وجہ سے اس کو، ہٹ دھرمی ضد اور انا کی وجہ سے اس کو آپ ریجیکٹ کر لیں. اس میں ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں کہ ادھر بات ہو رہی ہے فرعون کی، آل فرعون کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے بلکہ سورہ الاعراف میں بھی پڑھا ہے کہ جب سورہ نمل کی آیت نمبر 14 کہ سورہ الاعراف میں بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب ہم سارے حضرت موسیٰ کا اور ان کا واقعہ پڑھ رہے تھے تو جو ان کے سردار تھے اور ایون جو فرعون تھا وہ اکنالج اس نے کر لیا تھا، یقین اس کو تھا، اس کے دل میں آ گیا تھا، لیکن صرف انا کی بنا پر اس نے رد کر دیا. اس کو کیا تھا کہ اگر میں ایکسیپٹ کر لوں گا تو سب کو لگے گا کہ یہ میری کمزوری ہے. ہو سکتا ہے ریزننگ میں یہ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر رہی ہوں کہ اس کو شاید یہ، اور باقی کیونکہ جو اس کے سرداران تھے، جو اس کے وہ تھے، وہ اس کو اکسا ہی رہے تھے نا کہ نہیں تم اس کی بات مانو گے، اس موسیٰ کی بات مانو گے تم، اور یہ ایسا کر کے ان کو لائک وہ کر رہے تھے. اور یہ بھی آئی تھنک ان کا یہ تھا کہ جو غلام قوم ہے، جو بنی اسرائیل تھی، اور کسی غلام قوم تھی ان کی، تو لائک ان کو کہ تم ان کو آزاد کر دو گے، اس اگر کہ ان کو تیلیوں والی بات تھی کہ وہ تیلیاں لگا رہے تھے اسے. ٹھیک ہے جی، اس میں ہم نے صحیح مسلم کی 43A دیکھتے ہیں. حدیث صحیح مسلم کی 43A. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے. وہ کسی شخص سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے،
اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور لاسٹلی کہ اللہ تعالیٰ اسے کفر سے نجات دینے کے بعد اس کے لیے دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسندیدہ کر دے یا ہو جائے اس کے لیے کہ جتنا آگ میں ڈال دیا جانا ہو، کہ جب وہ اسلام قبول کر لے، جب وہ یہ چیز اکنالج کر لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر، بیسکلی آپ سب سے چھوٹی چیز آپ اللہ اکبر لے لیں کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ہر جو چیز ہے وہ اللہ پاک ہر اس چیز سے بڑا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو پھر اگر کبھی آپشن ملے یا اس کو کبھی کوئی اکسانے کی کوشش کرے کہ نہیں اسلام میں تمہارے لیے بڑی مشکلیں ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تم جوا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو وہ کہے کہ نہیں، میں پریفر کروں گا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ دنیا میں، جہنم کی نہیں بات ہو رہی، وہ کہہ رہے دنیا میں آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ میں بچ جاؤں، آخرت میں بچ جائیں. بڑی بات ہے، یہ کہنی آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، ایک ہم صحیح مسلم کی ایک اور دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 60. آج ساری صحیح مسلم کی حدیث ہیں. صحیح مسلم کی 60B. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا اے کافر، تو یہ بات دونوں میں سے ایک پر ضرور لوٹتی ہے. اگر وہ واقعی ایسا ہی ہے جس کو کافر کہا گیا ہے جیسا اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفر کی نسبت کہنے والے ہی کی طرف لوٹ کر آتی ہے. یعنی کہ اس سے پتہ کیا لگتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر غلط تکفیر، یعنی کہ کسی کو اگر آپ نے کافر ڈکلیئر کر دیا، یہ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو سکتا ہے آپ نے باقاعدہ کسی ایویڈنس، کوئی چیز دیکھ کر آپ نے کہا ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک کیا کہتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یعنی کہ مسلمانوں کو اس بات سے انہوں نے سختی سے روکا ہوا ہے کہ آپ یہ اس طرح کریں کہ بغیر علم اور شرعی دلیل کے آپ کے ساتھ کے بغیر آپ کسی مسلمان کو کافر کرا دیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل تو ہر چھوٹی چیز پہ، ہر چھوٹی بات پہ، اور اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے یہ نہیں، مجھے اس سے اچھی طرح یاد ہے، میں یونیورسٹی میں تھی پشاور میں، ایک بندہ تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، لیکن وہ نا ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان تھا، اور وہ دین کا ہی کام کر رہا تھا. پتہ نہیں کسی نے ذاتی دشمنی کس کی وجہ سے نا اس پر ایسے توہین رسول کی نا اس پر نا وہ لگا دی. تو وہ اللہ، مجھے اس کی ویڈیو مجھے اچھی طرح یاد ہے، لوگ کیسے اس کے پیچھے جا رہے تھے، بیسکلی اس کو مار دیا انہوں نے. اگین بات وہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے یار، آپ ٹھیک ہے حضور پاک سے محبت کرتے ہیں یہ وہ، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی حرکتیں کیا ہیں. حضور پاک نے کبھی اس طرح کیا اپنے زمانے میں؟ کبھی اپنے فالوورس کو کہا کہ جو میری توہین کرے تم اس کو قتل کر دو؟ ایسی تو کہیں کوئی بات نہیں ہے نا. یہ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ یہ وہ والی بات ہے، شدت پسندی جو ہم نے وہ بات کی تھی، ایکسٹریمزم آ جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے لوگ تو اپنی جاہلیت میں یا اس میں کر دیتے ہیں کہ وہ بھی ہم تو اللہ سے اور حضور پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ باقی پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ باقی پوری دنیا تو پھر یہی سوچے گی نا کہ اسلام جو ہے وہ ایک باربیرک ریلیجن ہے، کہ اس طرح تو یہ تو ہر دوسرے بندے کو اٹھ کے مار دیتے ہیں. قندیل بلوچ کی میں اگزامپل دوں گی، ٹھیک ہے، وہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کرتی تھی، جو بھی تھا، ٹھیک ہے، غیرت والی وہ ایک چیز تھی. اس کو جو ہوا تھا اس کے ساتھ، اس کو آنر کلنگ کہتے ہیں، کہ اس کے بھائی نے، اس کے باپ نے ٹھیک اس کو مار دیا کیونکہ وہ غلط کام کری تھی، جیسے بھی ہے. لیکن وہ پھر بھی جو اس کا قتل ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قتل آپ اس طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں چیز یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ آنر کلنگز جو ہیں یہ برِ صغیر اور ادھر سے آتی ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. لیے بھی حالانکہ آج کل ہم نے کچھ سال پہلے وہ نور مقدم کا بھی ایک کیس جو آئی تھنک چلا تھا کہ وہ پتہ نہیں اس کا جو کیا ایکس فیانسا تھا یا کیا تھا، اس نے اس کا سر قلم کر دیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، یہ وہ پتہ نہیں اس بندے کو جسٹس ملا ہے کہ نہیں ملا، مجھے نہیں پتہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میری تو سمجھ سے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ سمجھا ہی سکتے ہو، اور باقی یہ ہے کہ بندہ اپنے جگہ پہ کھڑا ہو کر اس پہ عمل کرے جتنا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ادھر خیر بیسکلی بات یہ کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں کسی کو کافر کہنا، ٹھیک ہے نا. ہمیں اس حدیث سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، ہاں آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، جو کہ آئی تھنک میجورٹی کیسز میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے، تو وہ بات آپ کے اوپر واپس پلٹ کر آ سکتی ہے. وہ کہتے نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کریں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہی پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں.
یہ وہ والی بات آ جاتی ہے. تو یہ بڑا دھیان سے بڑا سوچ سمجھ کے, اور اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اور آپ کو آ کے بتا رہا ہے نا کہ فلاں نے کوئی کام یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, یہ وہ, تو اس میں صرف سورہ حجرات ہی وہ والی آیات یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے کہا ہوا کہ تمہیں کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو, ٹھیک ہے. اور بہتر یہی کہ آپ ذرا خاموشی اختیار کیا کریں, اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے بندے کی پردہ پوشی کیا کریں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتہ لگ بھی گیا, اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے کوئی غلط کام کرتے ہوئے جیسے بھی ہے, آپ یہی سوچ کر کہ قیامت والے دن اللہ پاک آپ کی پردہ پوشی کرے گا, آپ اس کی پردہ پوشی کریں. کوئی آپ سے پوچھے, کوئی گوسپ وغیرہ کا, آپ کہیں بھائی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی, اور اگین آپ اس میں تھوڑا سا پازیٹیو ذرا لے کر آئیں کہ بھئی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ تک وہ ٹھیک نہ ہو, کہ آپ تک وہ کسی اور مقصد کے لیے فلاں جگہ گئی ہو یا گیا ہو یا جیسے بھی ہے, اس سے کر کے ہو جاتا ہے. پردہ پوشی والی چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں نے ہماری سوسائٹی میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ پردہ پوشی تو بالکل ہی نہیں کی جاتی, کرنی چاہیے. تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے ایکچولی آگے بات پھیلائی جاتی ہے, تو وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس چیز پر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اچھا خیر, اینی ویز ہم نے کافروں کو ڈسکس کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ارادہ تو یہی ہے کہ ہم آیت نمبر 6 کو کمپلیٹ کر لیں گے اور آیت نمبر 7 کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے, کیونکہ اگلے جو ورڈز ہیں وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں کرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز. تو آج کے لیے اتنا ہی پر. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.